इसी तरह हुजूर की जुमला आल हमें उनकी कदर की तौफीक अता फरमाए। चूंकि आज का जो प्रोग्राम का एहतमाम है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, हम सब जानते हैं सैयद इमरान शाह साहिब के वालिद गिरामी, उनके लिए खत्मे इसारे सवाब है, दुआ है। यहाँ आज का मेरा हाजिर होना सच बात है खिताब के लिए या इस नीयत से आना नहीं है। मैं घर से जब चला तो यही नीयत लेकर आया कि अगर मैं हुजूर की आल के एक खानवादे के एक रुकन के हुजूर अपनी हाजिर पेश कर सकूं तो शायद मेरे लिए बख्शिश का समा बन जाए। सच बात है, अगर सोसाइटी को, मुआशरे को हुजूर की आल की समझ आ जाए तो मुआशरा अपनी सही जगह पर खुद बहुत चलना नहीं होता। बहुत खराबियों का सबके असबाब हैं, लेकिन एक बड़ी वजह यह है कि हमें ये शौक नहीं रहा। हुजूर कहाँ इल्म के वो लोग जिनका सीना इल्म से भरा था, और कोई हुजूर की आल का छोटा बच्चा भी आता तो वो खेल रहा होता तो उलमा हजरत इमाम मालिक उठ के खड़े हो जाते। ये हुजूर के आल के शहजादों की कदर है। जिन्हें हुजूर के आल के शहजादों की कदर होती है, फिर उन्हें हिदायत और इल्म और मार्फत भी वही नसीब पाते हैं। अल्लाह पाक हमें इस बात की तौफीक अता करे, आमीन। और हम सब का आज जमा होना ये अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। ये सोच के मत बैठिए कि हम शाह साहब के लिए दुआ करने आए, बल्कि ये सोच के बैठिए कि हम अपनी मोहब्बतों का इजहार करके क़यामत को अल्लाह पाक से कबूल फरमाए, आमीन। मैंने आपके सामने सूरह बाक़रा की बड़ी मारूफ आया मुबारका है, ये आयत नंबर 29 है, 29, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 30 नंबर आयत, इसका इब्तिदाई हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की तख्लीक का तारुफ करवाया और बड़े प्यारे अंदाज में करवाया, मगर एक बड़ी अजीब बात कही, अजीब सवाल लेकर रखा और अंदाज अपनाया। फरमाया वइद क़ाल, और जब कहा रब्बुका, आपके रब ने, लिल मलाइकति, फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पर अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूं। अगर थोड़ा सा गौर करें, जैसे हम तिलावत कर रहे थे तो मैंने उस वक्त भी अर्ज किया और इब्राहिम शाह साहब ने भी इस बात की तरफ इशारा किया, हमारा अलमिया है कि हमारा कुरान से रिश्ता नहीं है। और मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा और गुजारिश करूंगा, मोहतरम चिश्ती साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं, एक आलिम दीन हैं, और जो भी इस इल्म से ताल्लुक रखता है, इस माहौल, इस कल्चर को आम कुरान को जब खोले खुदा के लिए, महज सवाब के लिए मत खोला करें। हम खोलते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ के हम बख्श देते हैं। कितने भोले, कितने सादा लोग हैं और कैसे सादगी का सौदा करते हैं। ये सोचते हैं कि पढ़ेंगे, पढ़ के जिसके लिए दुआ है उसको बख्श देंगे, उसको फायदा होगा। अरे बाबा, उसको फायदा बाद में पहुंचेगा। जिसके लिए कुरान उतारा है वो तेरी जात है। वो कुरान जिस मकसद के लिए जमीन पर उतारा गया है वो पढ़ने वाले के लिए है। तो पहले जरूरी है कि वो फायदा ले, उसको जितना ज्यादा फायदा होगा उतना ज्यादा जिसके लिए दुआ होगी उसको फायदा करना। तो जब कुरान मजीद खोला करें तो कोशिश किया करें उसे थोड़ी सी देर में करें। कैसे पढ़ा करें? तर्जुमे तिलावत करें, उसकी आयात की तिलावत करें, उसके बाद उसे कैसे पढ़ें? बोलिए, तर्जुमे के साथ। मुमकिन है किसी के ज़हन में हो और होता है, हम कहते हैं हम कौन से अरबी हैं, आलिम हैं, हमने कौन से मदरसे में पढ़ा है। तो बाबा, मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि कौन सा काम आप माँ के पेट से सीख कर आए। ये मोबाइल
اب جیسے یہ سیمسنگ اور آئی فون میں فرق ہے، کہتے ہیں آئی فون چلانا مشکل ہے، بہت سارے لوگ ہیں شاید ایجوکیشن نہیں ہوتی، انگلش نہیں زیادہ جانتے، مگر جب تھوڑی سی ہونہ ہوتی ہے چلتا ہے سلسلہ، سمجھ آ جاتا ہے۔ جس کام سے پالا پڑتا ہے وہ بندہ کیا کرتا ہے، سیکھ جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے قرآن سے رشتہ ہے، نہیں پڑھنا آتا تو پڑھنا سیکھیے، اور جو پڑھتے ہیں روز اگر تلاوت کرتے ہیں تو اسے ترجمے سے بہت ساری اپلیکیشن موجود ہیں، جس کا ترجمہ آپ کو اچھا لگتا ہے اس کا ترجمہ پڑھیے۔ حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مددگاری کا جو ترجمہ فہم قرآن ہے انٹرنیٹ پر موجود ہے، اس کی اپلیکیشن موجود ہے، دیگر قرآن جو ٹرانسلیشن اردو کی ملتی ہے اس میں بھی بہت سنے ایڈ کر دیا ہوا ہے، تو پڑھیں گے تو آپ کو اس سے مزہ آئے گا، اس سے سمجھ آئے گا۔ اب آ جائیے جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا، یہ دیکھیے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے، قرآن مجید آپ سے بولیے کیا کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، تو وہ باتیں آپ کو کیسے سمجھ آئیں گی؟ قرآن کی تو عربی زبان ہے، تو آپ کو اس کی باتوں کی سمجھ کیسے آئے گی، کیسے پتہ چلے گا؟ آپ ذرا غور کیجئے۔ میرا بھی خیال کہ آپ میں سے شاید کچھ دوست نہ جانتے ہیں، میکسیمم لوگ جانتے ہیں کہ نیویگیشن کو کیسے آپریٹ کرنا، جانتے ہیں؟ نہیں پتا ہوگا تو پوچھ لیتے ہیں، تو زیادہ تر انگلش میں ہوتی ہے یا کورین میں ہوگی۔ تو وہ جو نیویگیشن ہے اگر اس کے اندر آپ ایڈریس نہ ڈالیں، جس پوائنٹ پر پہنچنا ہے، جس منزل پر جانا ہے وہ نہ ڈالیں، تو کیا وہ نیویگیشن آپ کو نیویگیٹ کرے گی، آپ کی منزل کو وہاں پہنچائے گی؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ اس کے رول اینڈ ریگولیشن، اس کے قاعدے اور کلیے نہیں سیکھیں گے، وہ نیویگیشن آپ کو اپنی منزل تک نہیں پہنچائے گی۔ تو جس طرح اس کو سیکھ لیتے ہیں پھر سمجھ آ جاتی ہے، چلانا جان جاتے ہیں، اسی طرح بابا کوشش کیجیے، یہ دنیا کی بنائی چیزیں سیکھ کر آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ قرآن کو بول بول کے آپ کو کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے قرآن آسان کر دیا۔ تو اس کلچر کو عام کیجیے اور قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے کو اپنی زندگی میں ترجمے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جتنا اس کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے آپ کے لیے زیادہ عطا اور نصیب آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی آپ دیکھیے، جو میں نے کیا کہ ہم دھیان نہیں دیتے باتوں پر، سوچتے نہیں ہیں۔ اب آیت ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتوں سے آپ کے رب نے کہا، تو اس کا فرشتوں سے کیا لینا دینا تھا؟ انسان کو خلیفہ بنانا تھا تو خلیفہ بنا کے زمین پر بھیج رب رہا ہے، خطا فرشتوں کو رہا ہے۔ یہ سارے سوال ہیں، میں اب اس پر روشنی نہیں ڈالوں گا کیونکہ وقت بہت مختصر، میں آگے ایک اور مقصد کی طرف بات لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ چیزیں سوچنے والی ہیں۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ اپنے اندر سمندر پنہا کیے ہوئے ہیں، مگر کوئی ہوتا ضرور، کوئی سمندر کا راہی تو بنے۔ اب جب قرآن مجید نے یہ بات کہی اور آگے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے کہا کہ ہم نے زمین پر خلیفہ، میں اپنا زمین پر خلیفہ بنانے والا، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، چونکہ آج ہم سید رحمت شاہ حسین شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں، جہاں وہ حضور کی آل کے فرد ہیں وہاں وہ ایک بات کی، وہ کیا ہے بولیے؟ باپ کی حیثیت رکھتے، اور ہم محترم سید عمران شاہ صاحب کے ساتھ تعزیت کرنے، ان کے غم میں شریک ہونے اسی لیے آئے ہیں کہ ان کے والد گرامی یہاں آپ کو باپ کی عظمت کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ غور کیجیے، یہاں آیت کے اندر حضرت آدم کا نام نہیں لیا گیا، آگے آیا جب سکھانے تھے نام سکھانے تھے تو نام لیا، مگر جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی بات کی تو فقط خلیفہ کی طرف اشارہ فرمایا، اور زمین پر اس نے جس انسان کو خلیفہ بنایا وہ عورت نہیں تھی، وہ مرد تھا۔ وہ بولیے کیا تھا؟ اب یہاں یہ بھی کوئی ذہن میں مت سوچے کہ پھر عورت کا درجہ کم ہو گیا، نہیں بابا، ایک تو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک کی بات کرے تو دوسرے کو ہم بھی کم کرتے ہیں، ایک کی بات کرنے سے دوسرے کا مقام کم بولیے نہیں ہوتا۔ اسی طرح اشارہ عرض کر دیتا ہوں
اگر آپ حضور کی آل کے دن لاتے ہیں تو اصحاب کا مقام کم نہیں ہوتا، اپنے سب لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی حضور کے اصحاب کی شان بیان کرتا ہے تو حضور کی آل کے مقام پر فرق نہیں پڑتا۔ ارے بابا ہم جیسے اس رائٹ ہینڈ کو لیفٹ نہیں بنا سکتے، اسی طرح مصطفیٰ کے صحابہ کو اہل بیت نہیں بنا سکتے، جس طرح لیفٹ ہینڈ کو رائٹ اور رائٹ کو لیفٹ نہیں بنا سکتے، اسی طرح اصحاب کو اہل بیت سے نہیں جوڑ سکتے۔ ہاتھ سیدھے کا اپنا مقام ہے، ہاتھ الٹے کا اپنا مقام ہے۔ میرے مصطفیٰ کے اصحاب بھی بلند ہیں، میرے مصطفیٰ کی آل بھی بلند تر ہے۔ نہ میرے مصطفیٰ کے اصحاب کے مقام میں کمی ہے، نہ میرے آقا کی آل کے مقام میں کمی ہے۔ اگر کوئی کہے یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، تاریخ یہ کہتی ہے، ارے بابا رکھو اپنی تاریخ کو اپنے پاس۔ تاریخ غلط ہو سکتی ہے، تمہاری سمجھ، تمہارے معاملے کی فہمی غلط ہو سکتی ہے، مگر